انسانیت سستی ہوئی ہے، جہالت کے بادل چھائے ہوئے ہیں، ماں کو ماں کا مقام نہیں، بیٹی کو بیٹی کا مقام نہیں، بہن کو بہن کا مقام نہیں۔ اس وقت میں آمنہ کے لال کی ولادت ہوئی، کہو سبحان اللہ۔ آمنہ کے لال کی ولادت ہوئی، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ او لوگوں، آج تیرا میرا بچہ ہو دھیان کرتا ہے میرا بچہ کب روئے گا۔ ادھر بچہ روتا ہے، ادھر باپ کے منہ پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، میرا بچہ رو پڑا ہے۔ اگر بچہ نہ روئے باپ پریشان ہے، دادا پریشان ہے، ماموں پریشان ہے، ماں پریشان ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد روتا کیوں نہیں ہے؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میرا لال جب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت ان کی ولادت ہوئی، میرا بچہ رویا نہیں بلکہ ایسی مسکراہٹ دی کہ کمرے میں چاند کی روشنی آ گئی۔ ایسی مسکراہٹ کہ اس مسکراہٹ سے مجھے ایسے لگا جیسے آسمان سے چاند اترا اور آمنہ کے کمرے میں آ گیا۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک صحابی رسول ہے، صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں تشریف فرمایا۔ مولانا ابوبکر صاحب میرے استاد محترم جناب قاری ارشاد قاسمی صاحب کہتے ہیں حرم محترم میں تشریف فرمائے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زلفوں کو یوں نیچے کیا ہوا ہے۔ ایک صحابی آئے، حضور نے دیکھا کہ صحابی آ گیا، حضور نے پھر یوں پیچھے زلفیں کر لی لیکن پگڑی سر پہ نہ رکھی۔ آئے وہ کیا منظر ہوگا کہ جب پیغمبر کی زلفیں چمکتی ہوں۔ کہتے کہ یوں کر لیا، زلفیں پیچھے کر لی۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں حضور کے چہرے کو تکتا رہا، میں حضور کے چہرے کو تکتا رہا۔ یہاں بات کاٹتا ہوں، ایک بات اور یاد آ گئی۔ پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ ایک دن مریدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مریدوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں او میرے مریدوں، میری ساری عبادتاں، میری ساری ریاضتاں، میرا سارا قرآن پڑھنا، میرا سارا مریداں نو بیعت کرنا میں ایک نظر تے قربان کرنا۔ مریدین نے کہا وہ نظر کون سی ہے؟ وہ کون سی نظر ہے جس نظر پہ آپ یہ سب کچھ قربان کر رہے ہو؟ کون سی؟ سنو پیران پیر کی بات سنو، کہتے میں ایک نظر تے قربان کرنا، وہ کون سی نظر ہے؟ ہائے ہائے کہنے لگے او میرے مریدو سنو پھر میں جواب دیتا ہوں۔ میں اس نظر کی بات کر رہا ہوں کہ آمنہ کا لال جب عائشہ کے حجرے سے نکلتا تھا، عائشہ کے حجرے سے نکلتا تھا تو سامنے حضور کا ایک غلام بیٹھا ہوتا تھا جسے بلال کہتے ہیں، کہتے ہیں وہ بلال سامنے بیٹھا ہوتا تھا۔ میرا مدنی جب بھی مسجد نبی میں قدم رکھتا تھا تو سب سے پہلے وہ ضحیٰ کا چہرہ بلال تکتا تھا۔ میں اس نظر پہ قربان کرتا ہوں، ساری باتیں اس نظر پہ قربان کرتا ہوں۔ تو یہ صحابی آئے حضور کا چہرہ تک رہے ہیں، حضور کا چہرہ تک رہے ہیں، تکتے تکتے حضور نے فرمایا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا آقا کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی نبوت کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی نبوت کے چاند کو دیکھتا ہوں۔ کس نتیجے پر پہنچا؟ کیا دیکھا؟ کہا آقا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اس نتیجے پہ پہنچو تو آمنہ کیا کہتی ہے کہ جس وقت میرا لال آیا نا، مسکرایا، مجھے یوں لگا کہ آسمان سے چاند ٹوٹ کے میرے کمرے میں آ گیا۔ یہاں ایک نکتہ بتانے جا رہا ہوں مفتی صاحب، آپ کا سہارا لیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ بعض نادان اور بیوقوف لوگ کہتے ہیں حضور غریب تھے، حضور کے گھر میں دیے جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ اس دن جب حضور پیدا ہوئے میں نے کہا تیل مخلوقی چیز ہے، مصنوعی چیز ہے، جب اللہ کے نور کی توجہ چاہتا ہوں، رب کے نور کی جب نبوت کے گھر میں روشنی کر رہی ہے وہاں چراغ کیا کام کرے گا؟ وہاں چراغ نے کیا کام کرنا ہے؟ کیا ہوا؟ سیدہ آمنہ کہتی ہیں میں نے دیکھا، مقصد احمد مصطفیٰ نا موضوع، مقصد احمد مصطفیٰ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا اچھلتا، ادھر آتا، کروٹ لیتا، روتا۔ کہتے روئے نہیں صرف مسکرایا ہے۔ میں نے کہا مسکراتا کیوں نہ کہ اس نے انسانیت کو ہنسانا تھا، رلائی ہوئی انسانیت کو ہنسانا تھا، مسکرانا
تھا. کہتے ہیں سیدنا آمنہ کہتے ہیں میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا, میں نے کہا اپنے بیٹے کو دیکھ تو لوں, میں نے اپنے بیٹے کو دیکھ. کہتے جس وقت میں نے اپنے بیٹے سے چادر اتاری تو میرا بیٹا سجدے میں گیا ہوا تھا. میرا بیٹا سجدے میں. کیوں؟ کہ اب وہ دور ختم ہو گیا کہ کوئی درخت کی پوجا کرے, کوئی آسمان کی پوجا کرے, کوئی کنویں کی پوجا کرے, کوئی گائے کی پوجا کرے, کوئی کسی چیز کی پوجا کرے. کہا کہ وہ آ گیا جو در در کی ٹھوکروں سے اٹھا کر ایک رب کے سامنے لانے والا. اب ادھر ادھر نہیں جانا, ادھر ادھر نہیں جانا. آ گیا وہ محبوب جو در در کی ٹھوکروں سے اٹھا کر ایک رب کے قریب لا رہا ہے. اچھا دائی آ گئی حلیمہ کو, سبحان اللہ. دائی آ گئی, ادھر عبد المطلب کا دروازہ بجایا, کعبہ کے اندر متولی ہے. عبد المطلب اللہ نے آپ کو پوتا دیا. کہا کہ ہاں میں کعبہ میں دیکھ رہا تھا کہ اچانک بت گر پڑے. میں سمجھ گیا کہ آج جو بت گر رہے ہیں کوئی نہ کوئی ہستی اس دنیا پہ آ رہی ہے. خیر عبد المطلب گئے, خوشی منائی جیسے آج ہم منا رہے ہیں, خوشی منائی. پہنچے گھر میں, تذکرہ ہو رہا ہے. مائی حلیمہ کھڑی ہو کر کہتی ہے آمینہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں, پہنچو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں میں بڑے بڑے گھروں میں گئی ہوں, بڑے بڑے ڈیروں میں گئی ہوں, بڑے بڑی بستیوں میں گئی ہوں, بڑے بڑے شہروں میں گئی ہوں. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں اتنا حسین چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. اللہ اکبر. ادھر دائی کھڑی ہے, وہ دائی بھی کہتی ہے میں نے بڑے بڑے کیس کیے, بڑی بڑی ولادتوں میں میں گئی, لیکن میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا. ادھر آمنہ کہتی ہے خدا کی قسم ہے میں نے بھی آج تک مکہ کی سرزمین پہ ایسا بچہ نہیں دیکھا. ادھر عبد المطلب آ گئے, اے بابا جان اپنے پوتے کے چہرے پہ نظر مار لے. ادھر کپڑا اٹھایا, عبد المطلب کہنے لگا ہو آمنہ تو گھر میں رہنے والی ہے, اور دائی تو گھروں میں جانے والی ہے. اللہ اکبر. او حلیمہ تو صرف لوگوں کے بچے اٹھانے والی ہے. میں عبد المطلب ہوں, میں نے ملکوں کا سفر کیا, میں نے دیہاتوں کا سفر کیا, میں نے شہروں کا سفر کیا, میں طرح طرح کے سفر پر گیا ہوں. بادشاہوں سے میری ملاقات, بچوں سے میری ملاقات, لوگوں سے میری ملاقات, نوجوانوں سے میری ملاقات. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ایسا حسین بچہ تو میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا. اللہ اکبر. اللہ نے کہا او جبریل کیوں خاموش ہو گیا, جا کر تو بھی کوئی بات کر. عاطف غیب سے آواز آتی ہے ارے تم کہاں دیکھتے, میں نے آدم کے حسن کو دیکھا ہے, میں نے یوسف کے حسن کو دیکھا ہے, میں نے موسیٰ کے حسن کو دیکھا ہے, میں نے عیسیٰ کے حسن کو دیکھا ہے, میں نے اسماعیل ذبیح اللہ کے حسن کو دیکھا ہے, میں نے کلیم اللہ کے حسن کو دیکھا ہے, میں نے زکریا کے حسن کو دیکھا ہے. اللہ کی قسم ہے ایسا حسین بچہ میں نے بھی آج تک نہیں دیکھا. آدم غیب سے آواز آتی ہے او عبد المطلب